تو بار بار میں یہ مضمون کو کیوں پکا کر رہا ہوں بھائی؟ میری اور آپ کی فضیلت یا تو اس بیس پہ ہوگی کہ میں اور آپ بہت خوبصورت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اگر جو تھوڑی بہت ہمیں خوبصورتی نظر بھی آ رہی ہے نا، وہ بھی تھوڑے دن کی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ جوانی میں ہوتا ہے خوبصورت. اس کے بعد تھوڑا سا جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لو 20 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے دیکھا کرو، 20 سال کے بعد دیکھو. میں 2019 کی دیکھ رہا تھا اپنی تصویر ویڈیو پہ، میں نے کہا یار بڑا ینگ ینگ لگ رہا ہے بھائی. 2025 میں وہ تھوڑا سا جغرافیہ چینج ہو گیا. آپ جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی اچھی خوراکیں کھا لو، بھائی صاحب بڑھاپا کیا ہوگا؟ روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا، بڑھاپا آئے گا. تو ایک تو حسن ہے نہیں، دوسرا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں کا، بہت تھوڑے دنوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کو خواتین نے زیادہ حسن دیا، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. ان میں بڑھاپا مرد سے بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے. ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائیں. تو ان کو تو کہا کہ تم نے تو اترانا ہے ہی نہیں، اترانا ہی نہیں ہے، بے پردگی نہیں کرنی، کیونکہ جس کو اللہ نے حسن دیا ہو نا وہ بے پردگی کرنا شروع کر دیتی ہیں، فیشن شو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماڈل بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین سمجھتی ہیں ہمیں جب اللہ نے بیوٹی دی ہے تو ہم اس کو کیش کرائیں، اس سے ہم پیسہ کمائیں، اس سے ہم عزت کمائیں. او بھائی آپ کی بیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کی پھر بھی چلتی رہے گی. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ، ان کو ایک خاتون ملی، وہ تھوڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگ جہیں کسی کو مل جاتے ہیں تو لوگ آ کے دکھڑا سناتے ہیں. تو بیچاری ڈپریشن میں تھی. اس نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک ماڈل تھی، کمپنیوں میں بہت مہنگے مہنگے اشتہار، یعنی جو ایڈ چلتے تھے اس کے مجھے بہت مہنگے پیسے ملتے تھے کیونکہ یہ خوبصورت تھی. کہہ رہی 8-10 سال میں کیا ہوا کہ وہ میرا تھوڑا سا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے ایکسرسائز کی، ڈائٹنگ کی، لیکن کون بریک لگا سکتا ہے کوئی بڑھاپے کو؟ نہیں ہو سکتا نا. کپڑے میں بل آ جائیں استری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ جب جھریاں آتی ہیں استری کر کے ٹھیک ہوتی ہیں؟ ایک بچہ جو تھا نا استری کر رہا تھا، ایک بچے نے دیکھا کہ کوئی استری کر رہا ہے کپڑوں پہ، کسی نے بچے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا شرٹ پہ بل آ گئے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں. ابو دادی کے بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی چہرے پہ کیا ہیں؟ بل آئے ہوئے ہیں، دادا کے بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا. اچھا آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، کھچاؤ کر کے کھینچ کے وہ سیدھا ویدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے انسان. اس کے اور سائڈ افیکٹ ہیں، جو مائیکل جیکسن یہی تو کرتا تھا، مر ہی گیا اس سائڈ افیکٹ سے. تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی. جو بڑھاپا ہے وہ نہیں واپس جا سکتا، اور وہ آئے گا. زمین آسمان کا زور لگا لو، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہو جو بڑھاپے کو روک دے، کائنڈلی کوئی ایسی ایکسرسائز ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اٹ ازنٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن سنت جانتے بھی تھے، تو میری طرف دیکھا، مجھے کہا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو قرآن میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جوانی سے، طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر آئیں گے، تو قرآن کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کمزوری آئے گی. ہاں تو صحت کا بہت زیادہ خیال کرے گا، تھوڑا سا بڑھاپا تھوڑا سا، زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. جو زیادہ خیال نہیں کرے گا وہ تھوڑا جلدی آ جائے گا. یہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ جو ڈائٹ پلان اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، اور کرنا چاہیے پلان بلان، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو 20-30 سال کے ہوتے ہو، کچھ بھی کھا لو پھر بھی 20-30 سال کے ہی رہتے ہو آپ. ایسا نہیں ہوتا 20-30 سال میں آپ نے صحت کا بالکل خیال نہیں کیا تو 80 سال کے لگنا شروع ہو گئے. نا 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 نا، جوانی میں کتنی ہی آپ بد پرہیزی کرو گے، لگو گے پھر بھی 20-30 سال کے ہی. بازو میں طاقت ہوگی، مکے میں بولو طاقت ہوگی، چماٹ لگاؤ گے گرے گا سامنے والا. چاہے بد پرہیزی، کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، کھچڑی کوئی پروٹین نہیں اور یہ نہیں، لیکن لیکھنے میں لگے گا بھائی. اور جب 80 سال کا ہوگا تو جم جا رہا ہو، جو بھی کر رہا ہوگا وہ کیا، وہ پاور نہیں آئے گی.
اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا لگے جیسا تو جوانی میں لگا کرتا تھا, تو یہ ہو نہیں سکتا. لقد کذبتک نفسک لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. کہتے ہیں بھائی پرانا کپڑا نیا نہیں لگ رہا ہوتا تو پرانا آدمی کہاں سے نیا لگے گا. کپڑا پرانا ہو جائے نا, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے, پرانے نئے کپڑے کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. تو پرانا کپڑا نیا نہیں لگتا بھائی, تو پرانا آدمی اور پرانی عورت کہاں سے نہیں لگے گی, تو ہو نہیں سکتا. تو طاقت کا یہ حال ہے کہ تھوڑی دن کا حسن ملتا ہے, تھوڑی دن کی طاقت ملتی ہے, وہ بھی کمزور ہونا. بروس اس کو دیکھو, وہ بھی آج کل جو آ رہا ہے, وہ محمد علی باکسر تھا نا, زندہ ہے بھی, انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا اس کے راشا ہے, کتنے لوگوں کے جبڑے پھاڑے ہوں گے, کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہوں گے. اب کیا ہے ہاتھوں میں راشا. راشا سمجھتے ہیں, گلاس پکڑے گا تو یوں 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 کانپے گا, گلاس یوں یوں کانپے گا. کھانا کھائے گا تو یوں 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 پلیٹ ہلے گی. لقمہ لے گا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی. یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. ہم ہوتا پتہ ہے کیا ہے انسان کو, بڑی پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کیریکٹر ہوتے ہیں, ایک کمزور اور غمزدہ اور پریشان حال, اور دوسرے خوش, تو وہ خوش کی طرف زیادہ جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان عیاشی چاہتا ہے. عیاشی خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے, غموں کو دیکھ کے ہوتی ہے؟ بولو نا. خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو غم والی چیز ہٹا ہے. جیسے ریلز کوئی دیکھ رہا ہو, ریلز میں کہیں ظلم دکھایا جا رہا ہو, بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خون خرابہ, تو دل خراب ہوتا ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے. تو انسان کہتا ہے اس کو ہٹا. اور کوئی ناچ گانے کی ریلز آ رہی ہوں, ڈانس مانس آ رہا ہو, کوئی کامیڈی آ رہی ہو, تو ادھر اس کے لائکس زیادہ ہوں گے. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے یار غم کی چیزیں مجھے نہ دکھاؤ, نیند خراب ہوگی میری. لیکن آپ کے نہ دیکھنے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے؟ بولو, کیا یہ ممکن ہے کہ غم ختم ہو جائے؟ آپ نہیں دیکھ رہے تو اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ نا 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 نا. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھنے لوگ زیادہ جاتے ہیں, یا صحت مند لوگوں کی ویڈیوز اور جم والوں کی ویڈیوز اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں ڈولے مولے دکھا رہے ہیں ان کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں نا. ہسپتالوں میں آپ جاؤ, سروے کرو, انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے آپ کو. کوئی کینسر میں 10 سال سے پڑا ہوا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کسی کا پورا یہ کھا گیا یہاں سے کینسر میں, کوئی عجیب بیماری, کوئی جا کے دیکھو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں. ہم گھومتے ہیں زیادہ تر صحت مند لوگوں میں, تو انسان کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی خوش رہوں گا. وہ احوال, وہ حالات جو ہسپتالوں میں بیماروں پہ جو حالات آئے ہیں وہ میرے ساتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے نا, 85 سال کی تھی, بوڑھی, ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی, اللہ اللہ کرتے, جھریاں پڑی ہوئی تھی بہت زیادہ, جیسے ہوتا ہے دادیوں میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے ہی ایسی ہیں. ہماری دادی ہمیں جب بتاتی تھی نا, بیٹا ہم تو ایسے بھاگا دوڑا کرتے تھے اپنے گھروں میں, دیوار وہ درختوں پہ چڑھ کے آم توڑتے تھے, پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگتے تھے. یہ کیا؟ میں کہتا میں دادی کہاں سے کر سکتی ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ بھائی یہ کیسے ہلیں گی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ, پھر اگر اتنی صحت مند تھی تو ابھی تو ان کو ٹینشن سے مر جانا چاہیے کہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے انسان کی نفسیات؟ یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو دماغ میں, اس کی میموری میں آ جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہے ہمیشہ سے. تو جیسے آپ کسی بوڑھے کو دیکھ کر بچپن میں یہ ذہن میں آتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, تو ایسے ہی اپنی جوانی کو دیکھ کر, اپنی طاقت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. نا 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 نا, یہ غلط فہمی ہے. آپ نے اپنی دادیاں نانیوں کو جیسے دیکھا ہے ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے, درد سے تڑپتے ہوئے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ کھایا جا رہا ہے, 10 قسم کی دوائیں ان کے دائیں بائیں, ہومیوپیتھک الگ, ایلوپیتھک الگ, حکیمی. ہمارے ہاں تو 3 طریقے علاج چلتے ہیں. ہومیوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, اور حکیمی نسخے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایلوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں. 3-4 قسم کے دوائیں بوڑھے ایٹ اے ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں.
کھانے سے پہلے یہ شوگر کی گولی کھانی ہے، ایک انجیکشن لگانا ہے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. بیسیوں قسم کے مسائل، تو جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے ہیں. نا وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے. تو جیسے ہم بیمار کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بیمار ہے، ایسے ہی ہم اپنی خوشیوں کو اور دوسری خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیشہ خوش رہے گا اور میں بھی ہمیشہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہوں گا. نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیسے سمجھائیں یار.